قرآن حکیم برہان رشید دی جو آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خالق کائنات نے فرمایا کہ اساں قرآن کو اس لیلۃ القدر دی رات کو نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر دی رات جو ساڈے ہاں مشہور ہے کہ رمضان المبارک دی جو 27ویں دی رات ہے، یہ لیلۃ القدر دی رات ہے، اور کافی علماء کا اس بات سے انہوں کا اجماع بھی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ اکثر جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو آتی ہے۔ اور پھر اس بات کو علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شب قدر کی رات ہے، جس رات کو اللہ کریم نے قرآن کا نزول فرمایا، اور رات اللہ کریم نے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن نے انہی تاک راتوں کے اندر اللہ نے اس رات کو رکھ چھڑیا ہے، یعنی 21 کی رات، اگے 23 کی رات، اور 25 کی، 27 کی اور 29 کی، یہ جڑیاں تاک راتاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو انہاں تاک راتاں دے اندر کسی تلاش کیتا کرو، اور اس رات کی عظمت تے فضیلت دا پھر میں اور تساں کی بیان کر سکتے ہیں؟ اس رات کی عظمت تے فضیلت خود اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اے لیلۃ القدر کی رات یعنی 27 رمضان المبارک کی رات ہے، یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کی ایک عبادت ایک سائڈ سے اور 1000 مہینے کی عبادت ایک سائڈ سے، فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے نالوں افضل عبادت بن جائے گا۔ اور اس رات کی فضیلت کو خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، بلکہ اللہ کریم نے انہی عظمت اور شان کے اندر پوری سورہ قدر نازل فرما چکی ہے، اور اس سورت کا نام ہی اللہ کریم نے سورہ قدر رکھا ہے۔ اور پھر مفسرین اس سورہ قدر کے نام کو یا اس نام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اس سورت کا نام قدر کیوں رکھا گیا ہے اور اس رات کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک لیلۃ القدر اس وجہ کو آکھیا جاتا ہے کہ ایک وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کو اللہ کے نیک بندیاں دے جڑے عمل نے انہاں دا اللہ کی بارگاہ وچ قدر کیتا جاتا ہے، یعنی انہاں دی عبادت اللہ کی بارگاہ وچ قبول کیتی جاتی ہے، اور جڑے انہاں دے صغیرہ گناہ نے اس رات کی وجہ سے اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ کر کے اس رات کو لیلۃ القدر آکھیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال پیدا ہوا کہ لیلۃ القدر تو اتنی عظمت شان سے فضیلت کیوں ملی؟ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنی اسرائیل کے شخص کا حضور نے تذکرہ فرمایا، اس بندے کا سرکار نے ذکر فرمایا، ذکر کی فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ 1000 مہینے اللہ کے راہ تے جہاد کرتا رہا ہے، اللہ کے راہ تے لڑتا رہا ہے، جہاد کرتا رہا ہے، 1000 مہینہ جہاد کرتا رہا ہے۔ تو سرکار کا ایک فرمان مبارک مسلمانوں نے حضور کے غلامہ نے سنیا کہ بڑا تعجب ہویا، بڑا تعجب ہویا کہ یار وہ بندہ بڑے بھاگا والا بندہ ہے، وہ بندہ بڑے مقدرہ تے نصیبہ والا بندہ ہے جڑا اللہ کی رضا واسطے 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں،
1000 مہینے اللہ واسطے جہاد کرتا رہا ہے کہ اس بندے کی قسمت تے ناز کرنا چاہیے. جدو صحابہ مسلمانوں کو تعجب ہویا کہ حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ادو پھر اس سورت کا شان نزول فرمایا. اللہ کریم نے سورہ قدر نازل فرمائی اور اس رات کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ وہ 1000 مہینے جہاد کرتے آئے لیکن جو میں اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ نال اپنے یار کی امت کو ماہ رمضان عطا فرما رہے ہیں اور اس مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر کی رات عطا فرما رہے ہیں وہ رات اتنی عظیم تے افضل رات ہے جڑا بندہ ایک رات جاگ کے اللہ کی رضا واسطے ذکر و اذکار میں گزار دے گا. ایک رات کی عبادت کی وجہ نال اللہ کریم کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو اس حدیث بات کو بھی پتہ چلیا کہ صحابہ تے بنی اسرائیل کے بندے کا نام سب کے فخر کرتے پے آئے کہ پھر اللہ کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے. او خدا اپنے یار کی امت نال کتنی محبت کرنے والا ہے. خدا نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تے دیوانے ہو اسی تے بنی اسرائیل کے بندے کی عبادت سن کے اودا جہاد سن کے اسی اودے تے فخر کر رہے ہو. آؤ میں یار دے صدقے نال تانوں ایک رات عطا فرمانا. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے نال ود جاوے. سبحان اللہ. تو پتہ لگیا کہ اللہ تے اپنے یار کی امت نال بڑا پیار کرتا ہے اپنے محبوب کی نسبت کا حیا کرتا ہے کہ جیڑی شاید یار نال نسبت ہو جاتی ہے خدا کو عزت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر روایت کے اندر آنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حضور تو پہلے نبی گزرے میں حضور کی نبوت تو پہلے جنہوں نے نبوت کا سلسلہ چلتا سی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک کسی بھی نبی کی امت کو اللہ نے وہ عظیم رات نہیں عطا فرمائی کہ وہ عظیم رات اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو ان عبادت کو پتہ ہے نبیاں کی لیلۃ القدر کی رات جو 27 رمضان المبارک کی رات ہے اللہ نے کتنی تو فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک علم عطا فرمایا کہ سرکار کو علم ہو گیا کہ کیڑی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تے سرکار باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں. سرکار کا ارادہ ہے کہ میں اپنے صحابہ کو اپنے غلاماں کو دس دیواں کہ لیلۃ القدر کی رات کیڑی ہے تے او دی فضیلت کیڑی ہے. سرکار اس ارادے نال تشریف لے کے آ رہے ہیں. تے راوی روایت کرنے والے بیان فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں کہ سرکار نے دیکھا کہ سامنے دو بندے آپس کے وچ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں. جب انہاں دا جھگڑا سنیا انہاں دی لڑائی سنی تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری توجہ انہاں دے جھگڑے والے ہوئی تے اللہ کریم نے میرے دل دے وچ لیلۃ القدر کو بھلا دیا. مفسرین نے اس حدیث میں کافی بیان فرمایا ہے کافی مواد لکھے ہے اس بات سے کہ انہاں دونوں بندیوں کا لڑنا سرکار کا فرمانا کہ میرے لیلۃ القدر بھلا دیتی گئی ورنہ میں اپنے غلاماں کو دس دینا کہ وہ کیڑی رات ہے جڑی لیلۃ القدر کی رات ہے. تو مفسرین نے لکھیا کہ اس حدیث پاک کو آقا علیہ السلام اپنی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جدوں لوگ ایک دوسرے نال لڑنا تے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے نال فساد پیدا ہو جاتا ہے وہ انہاں لوگاں دے معاشرے دے وچوں برکت اٹھ جاتی ہے. لیلۃ القدر دا علم ہونا یہ اللہ دا انعام سی.
اور بھی اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے وہ رات واپس اپنی بارگاہ میں اٹھائی نہیں اور پھر بھی حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے. لیکن جو حضور عطا فرمان والے آئے کہ میرے صحابہ آج کی رات ہے یا 21 کی رات ہے یا کنفرم فرما دیں کہ وہ رات بالکل 27 رمضان المبارک کی رات ہے. پھر سرکار نے اپنے غلاموں کو کلیئر نہیں فرمایا کہ وہ فلاں رات ہے. پھر سرکار نے فرمایا اور اس رات کو تلاش کرنے واسطے تسی مشقت کرو، تسی محنت کرو. ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتاں میں اس رات کو تلاش کرو. تو مفسرین نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کو پتہ لگیا کہ جب معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جائیں، انہاں دے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں تے پھر انہاں دے وچ برکتاں ختم ہو جاندیاں نے. جو اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا پیا ہوندا ہے وہ اللہ دی رحمت رک جاتی ہے تے انہاں دے اندر حسن پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر اگر اسی تھوڑا جہا معاشرے کو تے غور و فکر کریے تے بعض گھر ایسے نے کہ جنہاں گھراں دے اندر اتفاق بہت زیادہ ہے. وہ گھر والے ایک مٹھ ہو کے رہتے ہیں، ایک دوسرے نال سلوک نال رہتے ہیں، ایک دوسرے دے حقوق کا خیال کرتے ہیں. انہاں دے گھراں دے اندر بد نظمی نہیں، بد سلوکی نہیں، انہاں دے گھراں دے اندر سلوک ہے، اتفاق ہے. پھر انہاں گھراں دے اگر جدوں اسی غور و فکر کران گے تے انہاں دے گھراں دے اندر سانوں برکت نظر آوے. ہر بندہ اس گھر کی تعریف کرتا ہے کہ یار فلاں گھر بڑا امن کا گھر بنیا ہوا ہے، امن کا گہوارہ بنیا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف اگر گھر کے 10 افراد نے 10 افرادوں کے اندر یہ اختلافات ہیں، ایک دوسرے نال نہیں بنتے، لڑائی جھگڑے کا شکار نے، پھر اگر اسی اس گھر کو دیکھا جائے کہ ایک گھر کو دیکھا جائے کہ ان کی زبان تے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا بلکہ ان کی زبان تے شکوے طاری ہو جاتے ہیں. باپ بیٹے کا شکوہ کر رہے ہیں، بیٹا باپ کا شکوہ کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلہ کر رہے ہیں اور زبان تے شکوہ ہے کہ یار سارے گھر کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گھر کے اندر فاتح نے، گھر کے اندر تنگستیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو انہاں ساری چیزاں کو اگر دیکھا جائے تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک روز روشن کی طرح سارے واسطے دلیل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں صحابہ کو دسن واسطے آ گیا سی جدوں دو مسلمانوں کو دیکھیا لڑ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر شبد قدر بھلا دیتی ہے. تو فرمایا کہ گھراں دے اندر فساد تے لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاندے نے، انہاں گھراں وچ اللہ دی برکت اٹھ جاتی ہے. اگر اسی چاہتے ہیں سارے گھراں دا امن قائم رہے، گھراں دے اندر برکت باقی رہے، تو پھر آج جمعۃ المبارک دی اس نشست اور ماہ رمضان المبارک دے ان آخری لمحات کے اندر آج پیغام لے کے جاؤ اور اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ کہ اگر گھر کے اندر کوئی معاملات بڑھ بھی جاون تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے اور صبر تحمل کا بھار بڑھ کے رہنا ہے. تو جنہیں جنہیں صبر کرتا جائے گا اللہ تیرے گھر دیا رونقاں کو بحال فرماتا جائے گا. سبحان اللہ. پتہ چلیا کہ لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس ضمن دے وچ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ میں پیش کر دیتی ہے. تو لیلۃ القدر کو اللہ کریم نے جو فضیلت کی عظمت عطا فرمائی ہے وہ اس وجہ کو عطا فرمائی ہے کہ اس رات کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. بولو اس رات کو اللہ نے، ایک بار اور بولو اس رات کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اس وجہ کر کے اللہ کریم نے جڑی رات کے اندر قرآن کا نزول فرمایا ہے اس رات کو اللہ نے اتنی عظمت و شان عطا فرما دی. فرمایا ہے ایک رات 1000 مہینے کی راتاں نال افضل ہو گئی. 1000 مہینے کی راتاں مل کے اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتیاں جڑی رات کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جڑی رات کو اللہ کا قرآن نازل ہوئے اس رات
محبت شان کی گل آئی ہے، محبت نال یار اگر لیلۃ القدر دی رات نو قرآن دا نزول ہوئے تے خود خدا فرماندا ہے 1000 مہینے نال افضل ترین رات بن گئی ہے تے اللہ نے جس اپنے یار نو قرآن عطا فرمایا ہے اس آقا دی شان دا کی عالم ہوئے گا سبحان اللہ کہ جس محبوب نو اللہ نے قرآن جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے اور ایک قرآن جڑیاں 4 آسمانی کتاباں نے انہاں شان کتاباں نال افضل ترین اللہ کا کلام قرآن مجید ہے تو پتہ لگیا ساری آسمانی کتاباں نال قرآن شان والی کتاب ہے کہ پھر جس محبوب کو اللہ نے اس کتاب عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا نبی سارے نبیوں کی شان والا ہے پھر پتہ چلیا کہ جڑی رات کو قرآن آیا رات کو بھی فضیلت مل گئی اور جس نبی کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا تاجدار بنا چھڑیا ہے